بہتری ہوتی ہے. اور بساؤ کا جو پیر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہے نا، اس میں بڑی مثالیں ہمارے لیے. آپ یہ دیکھیں، یہ میری مٹھی بن گئی، مضبوطی آ گئی کسی چیز کو پکڑنے میں. اس میں مین کردار آپ کو پتا انگوٹھے کا ہے. یہ ہٹا دینا آپ خود فیل کریں گے کہ باقی وہ مضبوطی نہیں رہی. یہ انگوٹھا ہے کدھر؟ اندر دے کر. میں ایک مرتبہ باکسنگ کر دیا کرتا تھا تو ہمیں پہلی چیز بتائی، اس کو اندر نہیں رکھنا، اس کو اوپر رکھنا ہے. اس سے آپ کی گرپ مضبوط ہوگی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ان انگلیوں کا اگر یکجا کیا جائے، اور یکجا کر کے، یکجا کرنے والی یہ ہے، اور اگر ان کو یکجا کیا جائے تو یہ مضبوطی ہے. یہاں ایک کھلی جائے تو وہ مضبوطی نہیں ہے، دوسری کھلے تو وہ مضبوطی نہیں ہے. یہ سب بند ہوں، سب یکجا ہوں تو یہ ہے مضبوطی. جو پیر کا کام ہوتا ہے، جو خطیب کا کام ہوتا ہے، جو عالم کا کام ہوتا ہے، جو امام کا کام ہوتا ہے، یا جو استاد کا کام ہوتا ہے، وہ یہی کردار ادا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ماحول مضبوط ہو جائے، امن و محبت پھیلے. اس کا کام دلوں کو توڑنا نہیں ہوتا، دلوں کو جوڑنا ہوتا ہے. اور اس موقع پر ہمیں اپنی نیتیں بھی صاف کرنی چاہیے، اپنے دل و دماغ کو بھی صاف کرنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب ایک بھائی سے ہاتھ ملایا، ایک بھائی نے دعوت دی تو چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ بات ہے کہ دلوں میں شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ نے بہتری رکھی ہو، وہ کس لیے مل رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. یہ حدیث قدسی سنیں اللہ کیا کہتا ہے. پھر اللہ کی سنت پہ عمل ہم نہیں کریں گے، مومن نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. کچھ صفات اللہ بندوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. آپ قرآن پڑھیں، آپ سب جانتے ہیں اللہ کہتا ہے میں متکبر ہوں، میری چادر ہے، اس میں نہ آنا. یہ بندے میں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. قہار اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. جبار اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن میں اللہ کسی دوسرے کو اپنا شریک نہیں لاتا. اس میں ہمیں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جیسے رحیم ہونا، کریم ہونا، عفو اور درگزر سے کام کرنے والا ہونا، سخی ہونا، غنی ہونا. یہ وہ صفات ہیں جو رب چاہتا ہے میرے بندے میں پیدا ہو. سمیع ہونا، بصیر ہونا، اس کا کیسا اس کی سماعت کدھر ہے، اس کی بصارت کدھر ہے. یہ اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو بھی ان چیزوں کو درست سمت میں دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا رب کہتا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اب بندے مومن تو میری طرف ایک قدم بڑھا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں تیری طرف قدم آؤں گا. تو میری طرف دوڑ چل کے آئے گا میں طرف دوڑ کے آؤں گا. اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں، اور اگر کوئی آپ کی طرف ایک چل کے آتا ہے آپ اس کی طرف دوڑ کے آئیں. کیوں؟ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور یہ وہ سنتیں ہیں اللہ کی جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کچھ باتیں اللہ کی صفات وہ ہیں جو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے بندوں میں پیدا ہوں، اور اس پر پابندی لگا لی، اور وہ میں نے عرض کر دی. وہ ہے متکبر ہونا، وہ ہے جبار ہونا، وہ ہے قہار ہونا. ان ساری چیزوں کو اللہ ختم کر کے اللہ لا رہا ہے رحیم ہو جاؤ، کریم ہو جاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ، اس طرف آ جاؤ، دلوں کے تم فاتح بنو. جب تم دلوں کے فاتح بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے. پھر بندے کو اور کیا چاہیے جب وہ بندہ رب کا محبوب ہو جائے. اور جب بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر آگے پھر حدیث قدسی آ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے پھر تو ایک وقت آتا ہے ایسا مقام بھی پا جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وہ حدیث سے لمبی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہاں سے شروع ہوتی ہے، بخاری کی حدیث لمبی ہے، مسترف نہیں آ جاتا کیونکہ میرا ٹائم اینڈ پہ جاتا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے کہا ہمیں سمیع، بصارت. میں دوسری چیز آئی کہ دل کے اندر محبتیں. اب دل کے ڈاکیے ہیں، اور یہ ہمیں قرآن کی پہلے 3 رکوع بتاتے ہیں. قرآن مجید کے پہلے 3 رکوع. تمہارا دل کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں رب رہتا ہے.
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رب کو بچانا ہے یا شیطان کو بچانا ہے. لیکن اس کے لیے تمہارے راستے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈاکیے رکھے ہیں، آنکھ، کان، زبان. یہ دلوں کے پیغام رساں ہیں، ان پہ پردہ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ کافروں کی روش ہے یا منافقوں کی روش ہے. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخر ختم کہاں ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. بھائی آنکھوں سے وہ اندھے تو نہیں تھے، اللہ کہتا ان کی آنکھوں پہ ہی پردے. وہ بہرے تو نہیں تھے، اللہ نے کہا ان کے کانوں پہ ہی پردے. ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے تو تھے پر جو دیکھنا چاہیے تھا، جسے قبول کرنا چاہیے تھا، آنکھ وہ بات دل تک پہنچا نہیں رہی تھی، کان وہ آواز دل تک پہنچا نہیں رہا تھا. اور اسی طرح جب منافقوں کی باری آئی تو اس رکوع میں بھی، یعنی دوسرا رکوع ومن الناس یہ شروع ہوتا ہے، اس کے بھی اینڈ میں جائے تو انہی باتوں پہ ختم ہوتا ہے. یعنی آخری جو الفاظ ہیں آخری آیت سے پہلے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ بھی انہی باتوں پہ منافقوں کی بات آئی. صم اور گونگے بھی ہیں، حق بات کر نہیں سکتے. بکم عمی، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. بھائی منافق اندھے بہرے بظاہر تو نہیں تھے نا، اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں. دیکھیں کافروں کے لیے بات آئی، دل تک پہنچنے کی بات آئی. اللہ نے کہا یہ ایمان نہیں، ختم، مول لگی، یہ نہیں بدلنے والے. منافقوں کی بات آئی، لا یرجعون، واپس نہیں پلٹیں گے. یعنی ہم نے ان چیزوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو درست سمت میں رکھیں گے تو دل درست سمت میں چلے گا. یہ آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، یہ آپ کو، آپ کے دل کو درست سمت دکھاتے ہیں. تو وہ ان کو درست رکھیں. اس آنکھ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھ سے جب کوئی چیز دیکھے نا تو سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرے. میں سنی، کان سے بھی پابندی، اور پھر زبان پہ بھی پابندی. حضور نے فرمایا تھا نا سارا دین سکھانے کے بعد ٹائم پورا ہو گیا، یہ زبان پکڑ کے حضور نے کہا تھا صحابہ کو کہ پورے دین کی خوبصورتی بتاؤں تو وہ یہ زبان ہے، اس کو اچھا کرو. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے دلوں میں محبتوں کو بٹھاتے ہیں. آپ کے اچھے الفاظ، آپ کے پیارے الفاظ. دیکھیں ایک یہ ناشکری نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، مثلا اچانک مچھر نے کھا لیا، میں نے اسے کیا دیا، تو یہ جو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں، اس پہ پکڑنی ہے. اسی طرح اچانک بانڈ نکل آیا، کسی کا نام ہوا، ایک دم خوشی سے اچھل پڑا، اس پہ پکڑنی ہے. یہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا کہ اس نے جی غرور و تکبر کیا، نہیں. یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے جو میں نے ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ میں ادھر ہاتھ کروں گا، یہ غیر ارادی طور پر میرا ہاتھے سے گیا، مچھر نے کھایا تو میں نے تکلیف محسوس کی، لیکن اس پر ناشکری نہیں اور اس پر بابلا نہیں. یہ وقتی افسوس ہوتا ہے اور اس پر ناشکری نہیں. لیکن اس میں اسی طرح یہ ناشکری نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی وقتی خوشی مناتا ہے تو وہ خوشی وہ نہیں ہوتی کہ وہ تفاخر میں آ گیا یا وہ اس میں آ گیا، وہ دین کے مطابق ہے. اس کے بعد آگے وہ کیسے جاری رکھے گا، ان چیزوں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں وقتی آتی ہیں، اسی طرح ہمیں وقتی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے. کوئی ہمیں نقصان مل گیا، ہمیں اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے. دونوں صورتوں میں ہماری آزمائشیں ہیں اور دونوں صورتوں میں ہم نے جو ہے نا تحمل کا مظاہرہ کرنا اور یہ سوچنا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. میں اب ٹائم نہیں رہا، بس وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ آپ کو وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کرتے گئے، سوال کرتے گئے، خضر علیہ السلام نے کہا صبر کرو. آخر کیا ہوا؟ ان کے ہر کاموں میں بہتری تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی خاطر دلوں کو ملاتے ہیں، جو ہاتھ بڑھاتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اللہ ہمیں انہی میں رکھے اور اللہ ہمیں نفرتوں والوں میں نہ رکھے. اللہ ہمیں دل جوڑنے والا بنائے، محبتوں کے جوگ جگانے والا بنائے. اور اللہ کرے ہماری اس مسجدوں میں بھی جیسے چراغ جلے ہیں، محبتوں کے چراغ جلے ہیں، اللہ اور بھی جلائے، اللہ اور بھی چراغ جلائے اور اللہ اس کو آباد کرے، اس کے رونقوں میں، اس کی محبتوں میں. واخر دعوانا الحمدللہ.